زمین کو ٹھیکے پر دینے کا کیا حکم ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے تو یہ حرام قرار دیا ہے۔ بھائی جان، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کو یہ مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ اگر ان کو سمجھ آتا تو کبھی وہ اس کو حرام نہ کہتے۔ ٹھیکہ کئی قسموں کا ہے، اس کی چند قسمیں وہ شریعت کے اندر ان کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ایک قسم ٹھیکے کی اس کو جائز رکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیارے پیغمبر کی زندگی میں صحابہ اس قسم کی ٹھیکے پر زمینیں لیتے اور دیتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کتاب المزارعہ کے اندر حدیث ہے، کتاب الزراعہ کے اندر حدیث ہے، باب کراء الارض بالذهب والفضہ، زمین کو پیسوں کے بدلے میں ٹھیکے پر لینا اور دینا۔ اس میں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ سونے اور چاندی کے بدلے میں، پیسوں کے بدلے میں زمین کو ٹھیکے پر ہم لیتے اور دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو جو ٹھیکے کی صورتیں حرام ہیں نا، وہ ہیں جاہلیت میں چلتی تھیں یہ ٹھیکے کی صورتیں۔ جو کھالے ہوتے ہیں نا پانی والے، اس پانی والے کھالوں کے ساتھ ساتھ جو زمینیں ہوتی ہیں وہ ذرا زیادہ سیرابی کی وجہ سے اچھی فصل اس میں ہوتی ہے، وہ زمین والا وہ اس چیز پر ٹھیکے پر دیتا تھا کہ ادھر جو پیداوار اگے گی وہ میری ہوگی، اور جو باقی حصے پر اگے گی وہ تیری ہوگی۔ اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ٹھیکے کی یہ ایک صورت حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ زمین ٹھیکے پر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ فی ایکڑ 20 من 25 من 30 من پیداوار میں لینی ہے، باقی تو نے لینی ہے۔ یہ ٹھیکے کی جو صورت ہے، اس کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک ٹھیکے کی صورت یہ ہوتی تھی جاہلیت میں کہ لوگ زمین کو ٹھیکے پر دیتے تھے اور لینے والے کو کہتے تھے اس کی کچھ پیداوار میں لوں گا، وہ پیداوار متعین نہیں کی جاتی تھی، مجہول ہوتی تھی۔ یہ صورت بھی حرام ہے۔ تو جب پیسوں کے بدلے میں، مقررہ پیسوں کے بدلے میں زمین کو ٹھیکے پر دیا جائے تو یہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث باب کراء الارض والذهب والفضہ کے تحت جو امام بخاری لائے ہیں، اس پر صریح نص ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بات درست نہیں ہے، حدیث کے خلاف ہے۔